اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. بس یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں سے واپسی کیسے ممکن ہو سکتی ہے. کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا. ساری چیزیں جو سمیر نے اپنے پاس رکھ لی تھیں، تھوڑے سے بہت جو بات وہ ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے، لیکن اس سے تو ہم نئی ٹکٹ پرچیز بھی نہیں کر سکتے تھے. ٹکٹ بھی پرچیز کر لیتے تو پاسپورٹ کہاں سے آتے، اور پھر ایمبیسی والے لوگ جو تھے وہ اپنے طریقے سے ہمیں ڈیل کر رہے تھے، تو پاسپورٹ کہاں سے آتے. سب سے پہلے تو پاسپورٹ بنوانے کا مسئلہ تھا. ایک بات جو کہ ہمارے ٹریول ایجنٹ نے ہمیں بتائی تھی کہ جو پاکستان میں تھا، اس نے کہا تھا کہ اپنے تمام چیزوں کی جو ہے نا فوٹو کاپیز بنا کے رکھ لیں اپنے پاس، اور اس سے ہو سکتا ہے آپ کو کسی وقت کوئی چیز کام آ جائے اور آپ کو فوٹو کاپی دینی پڑے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فوٹو کاپی نزدیک نہیں ہوتا، تو آپ اگر آپ نے بنائی ہو تو فوراً سے فوٹو کاپی جو ہے نا آپ کسی کو دے سکتے ہو جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے. تو ہم نے اپنے ٹکٹوں کی، پاسپورٹوں کی اور دوسرے بھی جو ڈاکومنٹس وغیرہ تھے ان سب کی فوٹو کاپیز، ایون کے جو اور چیزیں تھیں سب کی فوٹو کاپیز وغیرہ ہم نے بنا لی تھی. میں نے جو ضمیر کو پیسے دیے تھے اس میں سے میں نے تقریباً $500 جو تھے وہ اس کو نہیں دیے تھے، چھپا کے میں نے علیحدہ سے رکھ لیے تھے. اور پھر میں نے اپنے دوست کو بھی نہیں بتایا تھا اس کے بارے میں کہ میں نے $500 جو ہیں وہ علیحدہ سے رکھ لیے تھے. یہ رقم ہمارے لیے کافی تھی کہ ہم اپنی ٹکٹیں پرچیز کر کے واپس جا سکتے تھے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ پاسپورٹ تو ہمیں ملے، کوئی پاسپورٹ تو ہمیں کہیں سے لا کے دے تو پھر ہی ہم واپس پاکستان جائیں گے نا. پاسپورٹ کے بغیر تو آپ بارڈر کراس نہیں کر سکتے. ایئرپورٹ پہ آپ کو بالکل وہ جانے نہیں دیں گے، صرف ٹکٹوں کی بیس پہ کوئی بھی آپ کو دوسرے کنٹری میں نہیں جانے دے گا. تو اب یہ $500 جو تھے وہ میں نے اپنے مطلب حفاظت میں رکھ لیے تھے اور چھپا لیے تھے. لیکن مجھے اس کی وجہ سے کچھ حوصلہ تھا کہ چلیں ہمارے پاس کچھ پیسے تو موجود ہیں. اور پاکستانی ایمبیسی جو ہم مختلف آپشنس پہ غور کر رہے تھے. تو آبویسلی میرا دوست جو تھا وہ بھی پریشان تھا کہ پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو بتا دوں اپنے دوست کو کہ بھی میرے پاس $500 ہیں، تاکہ اس کو بھی جو ہے نا تھوڑی بہت تسلی ہو جائے. اور لیکن میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ اس کا جو ہے نا ڈونٹ مینشن اٹ ٹو اینی باڈی ایلس، کسی کو اس کے بارے میں آپ نے بالکل نہیں بتانا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ بہتر کرے. پھر ہم دعائیں کرتے رہے اور باتیں کرتے رہے. اس کے بعد ہم نماز پڑھ کے سو گئے. اگلی صبح اٹھ کے میں نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہاں سے گھر نکلنے اور گھر واپس جانے کا کوئی راستہ نکل آئے. نہا دھو کے پھر ہم نیچے ریسٹورنٹ میں آ گئے. ادھر ہی کھانے پینے کا مسئلہ تھا. تو دیکھا کہ دونوں پاکستانی آفیسر جو تھے وہ آلریڈی ہمارے نیچے آنے سے پہلے ہی ایمبیسی جا چکے تھے، اور ان کے جو پاسپورٹ گم ہو گئے تھے وہ سرکاری پاسپورٹ تھے ایکچولی آفیشیل. تو وہ اس سلسلے میں وہاں کے ایمبیسیڈر سے جو ہے نا وہ وہاں سے ملنا چاہتے تھے اور ان کو بتانا چاہتے تھے کہ بھائی ہمارے آفیشیل پاسپورٹس ہیں تو آپ اس کو جلدی سے ہمیں بنا کے دیں، ہم نے واپس جا کے اپنی ڈیوٹیز جوائن کرنی ہے. ہم سوچ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے، لیکن وہ ہم سے پہلے نکل گئے تھے. ہم ایک مرتبہ پھر اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ اگر وہ یہاں دونوں پاکستانی آفیشیلز جو ہیں وہ یہاں سے چلے گئے تو ہمارے لیے تو کوئی بھی نہیں مددگار ہوگا. پھر تھوڑا بہت جو حوصلہ ان کی وجہ سے ہمیں مل رہا تھا، اگر وہ دونوں پہلے یہاں سے چلے گئے تو کون ہماری مدد کرے گا. ریسٹورنٹ میں کراچی والے جو بھائی تھے وہ اور سمیر بیٹھے ہوئے تھے. عارف بھائی نے جو کراچی والے تھے انہوں نے دیکھتے ہیں ہمیں آواز لگائی انڈے والوں کا کیا حال ہے، کیونکہ ہم انڈے بنا کے کھائے جا رہے تھے، انڈے بنا کے کھائے جا رہے تھے اور انڈا بنا کے ہم ڈنڈا ہو گئے تھے. تو کیونکہ ہم کل سے انڈے بنا کے کھا رہے تھے، آج صبح کو بھی ظاہر ہے کہ انڈوں کا ہی ناشتہ کیا. عارف بھائی کو بھی پاسپورٹ چوری ہونے کی وجہ سے بہت پریشانی تھی. وہ تائیوان جانا چاہتے تھے. تائیوان جانے کے لیے جو ہے نا پاسپورٹ پہ اسٹیمپ نہیں لگاتے کیونکہ پاکستان نے تائیوان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا، مطلب ایز اے کنٹری. چائنا کی وجہ سے، چائنا ہمارا فرینڈلی کنٹری ہے تو چائنا کی وہ ٹیریٹری ہے. تو اس وقت پاکستان نے تائیوان کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا تھا ایز اے کنٹری. تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جب آپ تائیوان جاتے ہیں ایز اے پاکستانی فرام ادر کنٹری، پاکستان سے ڈائریکٹ تو کوئی فلائٹ نہیں ہوتی تھی. پھر وہ بینکاک سے جو فلائٹ تھی وہ جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ تو وہ کیا کرتے ہیں ان کے مطابق انہوں نے جو ہمیں بتایا کہ آپ کو ایک سمپل پیپر کے اوپر اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، پاسپورٹ کے اوپر اسٹیمپ نہیں لگاتے. کیونکہ جب آپ واپس ہیں پاکستان اور وہ دیکھیں کہ تائیوان کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے تو ادھر آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. اینی ویز یہ تو ایک علیحدہ بات تھی. اب جو مسئلہ یہ تھا کہ ہماری چیزیں چوری ہو گئی تھیں اور انڈوں کا ناشتہ ہی انڈوں کا ناشتہ، انڈوں کا لنچ، انڈوں کا ڈنر، تو انڈے جو ہے نا وہ چل رہے تھے. اس لیے انہوں نے ہماری دیکھ کے آواز لگائی انڈوں والوں کا کیا حال ہے، انڈوں والوں کا کیا حال ہے.
یعنی کہ ان کو وہ مطلب تھوڑی سی جوک وغیرہ انہوں نے کیا وچ واز گڈ. لیکن ہماری جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں نا جان اٹکی ہوئی تھی کہ کیا بنے گا آئندہ، کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیا ہم بھی ادھر ہی عرفان کی طرح اسٹک ہو جائیں گے اور کچن میں کام کرنا شروع کر دیں گے اور ہماری لائف ایسے گزر جائے گی. اللہ سے بڑی دعا کر رہے تھے کہ اللہ کسی کو ایسا سبب پیدا کر دے کہ ہم سکون سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جائیں. بے شک ہمیں پیسے ویسے نہیں ملتے، جو نہیں نہ ملے ہمیں کم از کم گھر پہنچ جائیں، اور پھر آئندہ سے ہم توبہ کریں گے کہ وہاں سے گھر سے باہر نہیں نکلنا کہیں بھی. جو عارف بھائی تھے کراچی والے، انہوں نے اپنے گھر والوں سے جب کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے ان کو پیسے بھجوا دیے. ٹھیک ہے. اب ہمارے لیے مشکل یہ تھی کہ ہم گھر والوں سے بتا کے نہیں آئے تھے کہ ہم بینکاک جا رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ کے آئے تھے جی کراچی میں دوست کی سسٹر کی شادی ہے وہاں پہ جا رہے ہیں، تو وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم کراچی میں ہوں گے. اب ہم ان سے کہتے جی کہ ہم بینکاک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسے بھیجو، تو ان کا ریئیکشن ظاہر ہے بڑا سیویئر قسم کا ہونا تھا. تو پھر ہم نے سوچا کہ اپنے ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ پاکستان میں، اس سے ہم کانٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اس سے کہیں جی کہ ہمیں ٹکٹیں تو کم از کم بھجوا دیں اور ہم اس کو واپس آ کے پیسے دے دیں گے. لیکن اس سے پہلے بھی یہ خیال ہے کہ بینکاک میں جس ٹریول ایجنٹ سے ہماری ٹکٹس کنفرم کی تھیں، جو کہ گیسٹ ہاؤس کے ساتھ والی اس آفس تھا اس سے پتہ کیا جائے کہ لاسٹ ہونے کی وجہ سے ٹکٹیں دوبارہ کیسے بنوائی جا سکتی ہیں. وہیں پر ہم نے ناشتہ کرتے ہوئے سمیر سے کہا کہ چونکہ چوری اس کی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے اور وہ ساری چیزیں اس کے پاس ہی تھیں، تو وہ ہمیں کم از کم ٹکٹیں بنوا کے ضرور دے. سمیر نے کہا کہ وہ کوشش کرے گا کہ وہ ہمیں ٹکٹیں بنوا کے دے دے. لیکن پھر وہی بات، بگ کویسچن مارک، پاسپورٹ کہاں سے آئیں گے. ٹھیک ہے. ہم انتظار کر رہے تھے وہ دونوں پاکستانی آفیسر واپس آ جائیں تو دوسرے ساری صورتحال جو ہے نا کلیئر ہو کہ بھی اب امبیسی والے کیا کہہ رہے تھے. اس سے پہلے ہم سمیر کے ساتھ ٹریول ایجنٹ کے پاس گئے تو، اور سمیر نے ٹریول ایجنٹ سے کہا کہ وہ ہماری دونوں کی ٹکٹیں بنوا دے تو وہ ٹکٹوں کے پیسے دے دے گا. یہ بات سن کر بھی ہمیں حوصلہ ہو گیا کہ چلیں کچھ سپورٹ تو مل رہی ہے سمیر کی طرف سے. ہم نے جو ڈالر سمیر کو دیے تھے ان کا ہم نے سمیر سے کہا تو اس نے کہا کہ جہاں تک ممکن ہو سکا وہ ہماری ہر طرح سے مدد کرے گا. کھانے پینے کے لیے اس نے کہا کہ گیسٹ ہاؤس کے کچن میں 3-4 روز تک کا کھانا پینا پڑا ہوا ہے، آپ وہ آرام سے کھائیں، اس کے بعد میں وہ دیکھے گا کہ وہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے. ہم وہ یہ بھی کوشش کرے گا کہ وہ ہمیں یہاں سے جلدی جلدی نکال دیں. وہاں بیٹھے بیٹھے طبیعت گھبرا رہی تھی، اس لیے ہم تھوڑی سی چہل قدمی کرنے کے لیے باہر نکل آئے. نزدیک ہی جی پی او تھا، جنرل پوسٹ آفس، جیسے پاکستان میں لاہور میں بڑا جی پی او ہے نا، اس کے پاس ہی ادھر سریوانس روڈ کے اوپر ایک بہت بڑا جی پی او تھا. اور وہاں پر گئے تو پاکستان میں ٹریول ایجنٹ سے بات کرنے کے لیے فون پہ ہم نے کال ملا دی. لیکن اب ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا کیونکہ بینکاک اور لاہور کا 4 گھنٹے کا فرق ہے، اس لیے شاید ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ اپنے آفس میں نہیں آیا تھا تو کوئی ادھر سے فون پک نہیں کر رہا تھا. سوچا کہ فیکس کر دی جائے، لیکن فیکس کی بجائے فون پر ڈائریکٹ بات کرنا زیادہ تسلی بخش ہو سکتا تھا اور پھر ہمیں فوراً ہی پتہ چل سکتا تھا کہ ہماری ٹکٹیں مل سکتی ہیں یا نہیں. تو ایک بات جو اور ہم نے نوٹ کی، وہ یہاں پہ لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے. وہاں پر جو بینکاک کے لوگ ہیں وہ ٹورسٹ جو وہاں یہاں سے جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ بڑے پیار سے، اچھے طریقے سے اور بڑے اچھے ایٹیکیٹ سے پیش آتے ہیں. مثلا فار ایگزامپل کہ جب ہم ایک دفعہ روڈ کراس کر رہے تھے تو ہمیں زیبرا کراسنگ سے روڈ کراس کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم ایسے ہی جو ہے نا روڈ کراس کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک دم سے جو سب گاڑیاں تھیں نا وہ اسٹاپ ہو گئیں اور انہوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ پلیز آپ جائیں پہلے. انہوں نے یہ نہیں کہا جی کہ اوے مانڈیا کتوں آ گئے ہیں تو تمیز نہیں کی روڈ تے چلن دی اور یہ وہ کوئی اس طرح کی جو ہے نا چیزیں وہ انہوں نے کوئی نہیں کہا، بلکہ سب ٹریفک رک گئی اور سب ٹریفک نے ہمیں راستہ دیا جانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو دس واز دی ایٹیکیٹس آف دوز پیپل. اوکے. ابھی یہ تھا کہ دوسری دفعہ ہم نے جب ٹرائی کی تھوڑی دیر کے بعد جا کے اس کو ملانے کی تو کال کو مل گئی اور ہم نے ایجنٹ کو بتایا، ٹریول ایجنٹ کو، کہ ہم کون ہیں اور اس کو پتہ تھا ہمارا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کو بتایا کہ اس طرح سے ہماری جو ہے نا یہاں پہ جو کچھ بھی ہوا ہے، چوری ہو گئی ہیں چیزیں اور آپ ایسے کریں کہ ہماری ٹکٹیں بنوا دیں. تو اور پھر ہم نے اس کو کہہ دیا کہ بھی پلیز فار گاڈ سیک ہمیں گھر والوں کو بالکل نہ پتہ چلے. اگرچہ اس نے کہا تھا کہ میں گھر والوں کو آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن بعد میں اس نے ہمارے گھر والوں کو بتا دیا. اس نے بتایا جی کہ آپ کے جو بھائی ہیں، بیٹے ہیں، جو بھی ہیں وہ بینکاک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے نا ان کے لیے کچھ کریں. بہرحال پاکستان میں ایجنٹ سے بات کرنے کے بعد اس کے کہنے کے مطابق ہم سری لنکن ایئر لائن کے آفس چلے گئے اور ان کو اپنی مشکل سے آگاہ کیا. لیکن وہاں پر موجود لڑکی نے پتہ کیا کہا، بہت زیادہ میک اپ وغیرہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، موٹے فریم کی اینک بھی لگائی ہوئی تھی.
یہ پہلی عورت لڑکی میں نے دیکھی جس کی آنکھیں بڑی نہیں تھی، اور ہمیں کسی قسم کی اس نے کوئی تسلی نہیں دی، بلکہ اس نے کہا یہ تو تم لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، اور تمہارے ہی اپنے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے چوری ووری کی ہے، اس لیے ایئر لائن آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ لیکن ہمیں پتہ تھا کہ وہ غلط کہہ رہی تھی، کیونکہ ہماری کنفرم واپسی کی بکنگ موجود تھی، بس نئی ٹکٹیں نکالنی تھی جس کے ہم زائد پیسے دینے کے لیے تیار تھے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں وہ لڑکی جو ہے نا وہ ہمیں صحیح طریقے سے گائیڈ بھی نہیں کر رہی تھی، تو ہم نے بجائے اس کے کہ اس کو زیادہ ڈسکشن میں انوالو کرنے کے ہم وہاں سے نکل آئے۔ اب ہم واپس گیسٹ ہاؤس کی طرف آ گئے، وہاں پہنچے تو ادھر دونوں پاکستانی آفیسر واپس آ چکے تھے اور کافی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاکستانی ایمبیسڈر سے بات ہوئی ہے اور وہ کافی برہم نظر آ رہا تھا کہ پاکستانی لوگ بینکاک کا کیوں رخ کرتے ہیں اور پھر یہاں پر آ کر مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ باتیں اور بھی باتیں انہوں نے کی، اور وہ باتیں سن کے میرے آنسو نکل آئے۔ میرے آنسو کیوں نکلے اور میں اتنا پریشان کیوں ہو گیا، میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا لسننگ کا، اینڈ آئی ول سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو۔ آل دا ویری بیسٹ ٹو یو۔ السلام علیکم۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یو اسٹے ود می اینڈ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو پریس کریں، اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں آپ شیئر کریں تاکہ آئندہ سے کوئی بھی جو ہے وہ کسی قسم کی پرابلم میں نہ پڑ سکے۔ لوگ اس طریقے سے جو ایکسپیرینسز ہیں ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، دوسرے لوگ سنتے ہیں، آپ نے تو سن لیا، آپ کیئرفل ہو گئے، آپ کوشش کریں کہ آپ کے فرینڈس، ریلیٹیوز، جاننے والے اور بھی لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح کے انسیڈنٹس کو سنیں اور کیئرفل رہیں تاکہ ان کو کسی قسم کا پرابلم نہ ہو۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، آل دا ویری بیسٹ ٹو یو، اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم۔